محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ چونکہ سورۃ النساء یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، مدنی صورتوں میں جہاں پر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر اللہ نے ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور ریاست مدینہ کو پرامن رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے وہاں کچھ اپنے قوانین جو اصلاح معاشرہ کے لیے کاربند اور بہترین ثابت ہوں، ان قوانین کا ذکر فرمایا اور وہ امور بیان فرمائے کہ جن امور کو انسان جب اپنی زندگی کا مشن و مقصد اور ان کے مطابق بندہ عمل پیرا ہو جائے، ان اصول اور قوانین کی وجہ سے انسان کی زندگی پرامن اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ کچھ حدیں اللہ نے مقرر کی مخلوق کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، کہ یہ حدیں ہیں، ان کو تم نے عبور نہیں کرنا، ان کے اگر خلاف کرو گے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ ایک ایسا بگاڑ ہے کہ اس سے کل تمہارا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر جب بھی بگاڑ پیدا کریں گے، کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کے معاشرے کو نقصان ہے، اس میں بسنے والے باسیوں کی زندگی وہ جہنم بن جائے، یا ان کی زندگی کو آپ اجیرن کرتے ہیں یا ان کو آپ پریشان کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ آگ جو آپ نے ایک کونے پر لگائی تھی وہ جلتے جلتے ایک دن آپ کی دہلیز پر بھی آ جائے گی۔
آپ جتنا بھی اپنے اندر لوگوں کے لیے اچھا جذبہ، اچھے خیالات رکھیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر مہربان ہوگی اور آپ کے وہ کام اللہ آسان بنا دے گا کہ جن کی آسانیاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر امر، ہر کام آپ ارادہ کریں گے، اللہ آپ کے لیے اس کے اندر آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن آپ جب کبھی کسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی کریں گے، رکاوٹ کھڑی کریں گے، تو یہ یاد رکھیں ایک وقت آئے گا کہ وہی رکاوٹ آ کر آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کی اپنی کھڑی کی ہوئی ہوگی۔ یہ اللہ نے ایک دنیا کا نظام بنا دیا، ایک قانون بنا دیا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، ایک دن اس کے گھر والی نے اس کو مکھن دیا کہ جاؤ، گھر کے اندر سودا نہیں ہے، اشیاء خرد و نوش کی قلت ہے، آپ جائیں، یہ مکھن جا کر آپ کسی دکاندار کو بیچیں اور اس کے بدلے میں گھر کے لیے سودا سلف لیں۔ وہ آدمی مکھن اٹھا کر شہر میں ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، اس نے مکھن دیکھا، مکھن پوچھا کہ یہ کتنا ہے؟ اس نے کہا یہ جتنے مکھن کے پیڑے ہیں نا، یہ سارے 1-1 کلو کے۔ اس نے ان پیڑوں کو گنتی کیا، گنتی کر کے اس کے بدلے میں اس نے اس کو دی کر سودا سلف دے دیا۔ اس نے سودا لیا، گھر آ گئے۔ وہ دکاندار وہ مکھن فریزر میں فریز کرنے کے لیے رکھنے لگا، جوڑنے لگا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ اس کو تول لوں، اس کا وزن تو کر لوں، مجھے صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس مکھن کی مقدار کیا۔ جب اس نے مکھن کا ایک پیڑا ترازو کے اندر رکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ 1 کلو نہیں ہے بلکہ 900 گرام۔ کتنا ہے؟ 900 گرام ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے باقی بھی اٹھا کر ان کا بھی وزن کرنا شروع کر دیا، تو جتنے پیڑے تھے سارے کے سارے 900 گرام تھے، اور وہ مالک بتا کر گیا تھا کہ یہ 1 کلو کے ہیں، ہر پیڑے میں 100 گرام وزن کم نکلتا ہے۔ وہ اس کی بے ایمانی اور خیانت پر بڑا افسردہ ہوا، اس کو غصہ آیا، اور اس نے اسی غصے کے عالم میں ان پیڑوں کو فریز تو کر دیا، لیکن اس کا خیال اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ کتنی بڑی بے ایمانی کی ہے، کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ دیہاتی دوبارہ مکھن لے کر اسی کی دکان پر آ گیا۔ جو ہی وہ اس کو دیکھتا ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ فراڈ کر کے گیا، مجھے کلو کا بتا کر، جب میں نے ان کا وزن کیا وہ 900 گرام نکلے۔ اتنا بڑا دھوکہ، پھر ایک نہیں ساروں کا یہی حال تھا۔ میں کسی دغاباز اور فراڈی آدمی سے سودا بازی نہیں کروں گا، اس سے کوئی چیز خریدوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگا دکاندار صاحب غصہ نہ کریں، پانی پئیں اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کریں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس ترازو تو ہے لیکن باٹ نہیں ہے، صرف ترازو ہے، لیکن غربت میری اس قدر ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں باٹ خرید کر وزن کسی چیز کا کر سکوں۔ جو آپ سے میں 1 کلو چینی لے کر جاتا ہوں تو وہ ایک پلڑے میں وہ رکھ دیتا ہوں اور دوسرے پلڑے کے اندر میں مکھن کا وزن کرتا ہوں۔ اگر میرے پیڑے 900 گرام ہیں تو پھر آپ اپنی چینی پر دھیان دیں، دراصل وہ 900 گرام۔ تو یہ دنیا گول چکر ہے میرے بھائیوں، اس میں اگر آپ اچھائی کریں گے آپ کو دنیا کے ہر میدان کے اندر اچھا بدلہ ملے گا، اور آپ اگر کسی کے ساتھ برائی کریں گے آپ کو بھی بدلہ برائی کا ملے گا۔ آپ گڑھا کھود کر خود اس سے بچ جائیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ آپ بگاڑ پیدا کریں گے، بگاڑ پیدا کرنے کا آپ سبب بنیں گے تو آپ کے ساتھ اچھائی ہو جائے، یہ بات ممکن نہیں۔ بہرحال
بات کہیں اور طرف نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی وحدت، اپنے پیغمبر کی رسالت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر جو ہی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس ریاست کو قائم رکھنے کے لیے، اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ریاست کے اندر امن کو یقینی بنانے کے لیے کچھ قوانین الہیہ متعارف کرائے کہ میرے بندو، جب تم ان قوانین پر عمل پیرا ہوگو تو تمہارا معاشرہ وہ ایک اصولی معاشرہ بن جائے گا، وہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ جس کے ہر فرد، ہر آدمی، ہر طبقہ، ہر چھوٹا، ہر بڑا، مرد، عورت، ہر بندہ اس معاشرے کے اندر امن سے زندگی گزارے گا۔ میں اللہ چونکہ تم کو پیدا کرنے والا ہوں، چونکہ میں اللہ نے اس زمین اور آسمان کے نظام کو مرتب کیا، ان کا خالق ہوں، ان کے وجود کا مالک ہوں، تمہارا مالک ہوں، تو لہٰذا میں تم کو چند ایسے قوانین بتا رہا ہوں کہ ان پر جب تم عمل کرو گے تو تم میرے پیدا کردے بندے ہو، مجھے پتہ ہے کہ میرے بندے کون سے قانون اپنائیں گے تو یہ معاشرہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ان کا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ دنیا آج چونکہ مسلمان اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، سب کچھ انہوں نے ترک کیا، تو آج یہ معاشرے کی نگاہوں کے اندر ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ کیوں؟ سب سے بنیادی وجہ کہ مسلمان نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ مسلمان نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب کو ترک کر دیا ہے، اس کے قوانین اور اصول کے مطابق مسلمان نے زندگی گزارنا چھوڑ دی، جس کا آج نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ مٹھی بھر یہودی ہیں، مٹھی بھر۔ اسرائیل کا آپ نقشہ دنیا کے نقشے میں دیکھیں، قریب ترین ممالک کے نقشے میں اس کا نقشہ دیکھیں، وہ ایک صوبے کے برابر بھی نہیں بنتا، لیکن آج اس نے مسلم امت کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان تھوڑے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے۔ دنیا کی ہر طاقت مسلم امت کے پاس ہے، انفرادی قوت بھی ہے، مادی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، لیکن صرف اگر نہیں ہے تو ایک ایمان نہیں ہے۔ اور مسلمان کو فتح ایمان سے ملتی ہے، تعداد اور اسلحہ سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے یہ بات ہمیں اپنی کتاب خدا کے اندر سمجھائی کہ اے مسلمانوں، اگر تم فتوحات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کسی قوم پر تم غالب آنا چاہتے ہو تو تم اپنی ایمان کو توڑ لو۔ جتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اتنی تمہاری زیادہ فتوحات ہوں گی، اور جتنا تمہارا ایمان کمزور ہوگا اتنی جھوٹی سی جھوٹی قومیں، قلت کے اعتبار سے کم قومیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اوجار ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ آج ہر طرف پیسہ چل رہا۔ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی تھی نا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک آزمائش بنا رکھی ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ مال میری امت کو برباد کر دے گا۔ مال کمانا کوئی جرم نہیں ہے، حلال رزق یہ عبادت ہے۔ آپ اپنی اولاد کو حلال رزق کھائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اعمال نامے میں صدقہ لکھے گا۔ آپ اپنی بیوی کی منہ میں جو نوالا ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کیا دیتا ہے؟ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو جو کما کر کھلاتے ہیں وہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اس کے ذریعے جنت میں آپ کے لیے باغ کھلتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، وہ مال آپ کا قیمتی بن گیا۔
تو آپ مال کمائیں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے والدین پر خرچ کریں، اپنی اوپر خرچ کریں۔ آپ مال کے ذریعے سے جو آپ نے جائز طریقے کے ساتھ کمایا ہے اس سے آپ ہر قسم کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن مال جب آپ اپنے اعمال پر غالب کر لیں گے، مال جب آپ اپنی ایمان پر غالب کر لیں گے، پھر وہ مال جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ بنے گا۔ وہ آپ کی شاید دنیا میں تو کوئی سہولت بن سکے لیکن آخرت وہ آپ کی تباہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدا بنا کر بھیجی ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے جتنے اصول بنائے ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہے یا جتنے اللہ نے اس کو حقوق دیے ہیں، اللہ کی ذات حکیم اور بصیر ذات ہے، اس نے اپنی حکمت اور بصارت کے موافق دیے۔ بات میری سمجھو، میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی سو کر مت گزارو۔ کبھی کبھی اپنے دل کے اندر جب آپ کے دین پر آنچ آئے یا آپ کے دین کے حصوں کو کاٹنے کی کوشش کرے، کم از کم اپنے دل کے اندر اتنی غیرت ضرور پیدا کرو کہ آپ کا ضمیر اس آدمی کو آپ کے اندر سے اس کے برا کہے۔ یہ آپ کے ایمان کا اقل درجہ ہوگا اور یہ آپ کے ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ہوگی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے لوگو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی بھی برائی کو اب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو۔ برائی کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے۔ اور اگر اس کے اندر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم برائی کو زبان کے ساتھ برا کہے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرے جتنی اس کی ہو سکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ اس برائی کی مذمت بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور فرمایا یہ تمہاری ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ جب تم ایک برائی کو صرف دل کے اندر برا کہنا شروع کر دو، تو کم از کم کمزور درجے تک تو ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کے بارے میں اپنی آنکھیں کھول کر رکھو دوستو۔ ہر چیز کا سودا کر دو لیکن کبھی اپنی ایمان کا سودا نہ کرو۔ ایمان کا سودا کر دو گے تو پھر تمہارے پلڑے کے اندر کچھ بھی نہیں رہے۔ تمہارے سامنے جب اللہ کی کتاب کے خلاف قوانین بنائے جائیں اور تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، ٹس سے مس نہ ہو، کبھی سوچو بھی نہیں کہ یار یہ جو قانون بن رہا ہے اس دھرتی پر یہ اللہ کے بنائے ہوئی قوانینوں کے خلاف ہے، تو گوگل تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ دنیا کی زندگی یہ بالکل عارضی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس بیان کے بعد ہمارے مقدر کے اندر جمعہ کے 2 فرض کی ادائیگی ہوگی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، جو قانون اللہ نے بنا دیے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو قانون اللہ کے بنائے ہوئی قانونوں کے خلاف بنیں گے وہ قانون ہمارے لیے کسی قانون کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اللہ کی بغاوت کے مترادف۔ اللہ نے جو حقوق انسانیت کے اور انسانیت کے ہر درجے کے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے، یا جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی مبارک احادیث کے اندر بیان کیے، خدا کی قسم ایسے قانون جتنے بھی اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، ان قانونوں سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اس بات پر، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جو قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جو حقوق اللہ نے دیے ہیں، وہ قانون یا جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، ایسے کوئی معاشرہ، کوئی مذہب کسی کو قانون یا
ایسے حقوق عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک طریقے کے ساتھ ہر قسم کے حقوقوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، سب سے پہلے تیرے وجود پر مجھ اللہ کا حق ہے۔ کس کا ہے؟ حق ہے تیرا۔ تو تیرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تجھ پر احسان کروں، اور تجھ پر جو میرا حق ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور مجھ اکیلے کی عبادت کر۔ مجھ اکیلے کی کیا کر؟ عبادت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حق جو تجھ پر ہے وہ تیرے والدین کا ہے۔ دوسرا حق جو تجھ پر ہے وہ کس کا ہے؟ تیرے والدین کا حق ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تجھ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ احسان والا معاملہ فرما، ان کے ساتھ وہ احسان والا معاملہ فرما، چاہے وہ مسلم ہیں اور چاہے وہ غیر مسلم ہیں۔ آپ کے والدین اگر کافر بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ ان کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتے، آپ ان کے حقوق کو پشے پس نہیں ڈال سکتے۔ اگر کافر والدین کی بھی آپ نافرمانی کریں گے یا ان کی ہتک کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ بات میری سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِّ الْقُرْبَى، تیرے جتنے رشتہ دار ہیں، تیرے جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہیں چاہے وہ ماں کی طرف سے ہیں، میں اللہ تعالیٰ تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کے حقوق یہ ہیں کہ تو نے ان کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کرنی، ان کے حقوق کو بھی تو نے پامال نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی تو نے صلہ رحمی کا امر کرنا ہے، صلہ رحمی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ قطع رحمی تو نے نہیں کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا والیتامى، والیتامى، تیرے معاشرے کے اندر جتنے یتیم ہیں، تیرے معاشرے کے اندر جتنے یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی تو نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تو نے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا، ان کا مال تو نے یتیم سمجھ کر ہڑپ نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ، ان کا حقوق، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ والمساکین، اور 5واں طبقہ وہ ہے جو تمہارے معاشرے کے نادر افراد ہیں، کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، مالی اعتبار سے جو کمزور ہیں، بدنی اعتبار سے جو کمزور ہیں، قومی اقلیتی اعتبار سے جو کمزور ہیں، کہ جن کی اقلیت نہیں ہے، تیری اکثریت ہے، وہ تھوڑے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جائیداد کی فراوانی نہیں ہے، یہ نہیں تو ان کو اپنی زمین کے اندر بٹھا کر ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جائے، ان کو زمین آدھے پر دے کر ان کے ساتھ تو زیادتی کرنے لگ جائے، ان کو غریب سمجھ کر ان کے معاشرے کے اندر دی گئے حقوقوں کو تو پامال کرنے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کی اجازت، جو مسکین ہے اس کے ساتھ تو نے زیادتی نہیں کرنی۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو تیرا رشتہ دار ہے، کیونکہ عموماً یہ ایک معاشرتی اصول ہے، ہمارا ایک معاشرہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جو گھر ہوتے ہیں اکثر وہ رشتہ داروں کا محلہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی قبیلے اور ایک ہی خاندان کے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے قرابت دار رشتہ دار ہیں، ان کے جو تیرے ساتھ پڑوسی ہیں، تیرے ساتھ ان کا گھر ہے، تو میں اللہ تعالیٰ تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی تو نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یوصینی جبرائیل حتی ظننت انہ یورثہ، مجھے پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل نے اتنی زیادہ وصیتیں کی، مجھے یہاں تک خیال ہونے لگا کہ پڑوسی کہیں میراث کے اندر بھی شریک ہو جائے گا۔ اس سے بڑی پڑوسی کی جو قدر ہے یا اس کے ساتھ جو احسان والا معاملہ ہے اور کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے۔ یعنی رشتہ دار جو ہیں، ایک آدمی ہے وہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد اس کی کیا بنتی ہے؟
وارث بنتی ہے. اس کے بعد اگر اس کے لیے کسی کا درجہ ہے تو وہ اس کے پڑوسیوں کا، اس کے پڑوسیوں کا. کتنی چیزیں ہو گئیں، کتنی چیزیں؟ 6. اور والجار الجنب، اور وہ پڑوسی کے جو تیرا رشتہ دار نہیں ہے لیکن صرف تیرا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی تو نے حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے. اگر تھوڑی سی بھی تو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اللہ کی عدالت میں تو مجرم ہے. وصاحب بالجنب. اب آپ حقوق کا ذرا اندازہ لگاتے جائیں کہ اسلام نے کس طرح کے معاشرے کے اندر حقوق دیے، ہر ایک کو اس کا حق کس طریقے کے ساتھ دیا. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، وصاحب بالجنب، اور جو آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا ہے، جو وقتی طور پر آپ کا ساتھی ہے. آپ ایک سٹینڈ پر کسی گاڑی کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، آپ ایک دفتر میں اکٹھے بیٹھ کر 2 آدمی کام کرتے ہیں، آپ ایک گاڑی میں 2 منٹ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اکٹھے ایک سیٹ پر بیٹھ گئے. اللہ فرماتا ہے جو تیرے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھنے والا ہے، اے میرے بندے تو نے اس کا بھی حق غصب نہیں کرنا. اس کے حقوق کی بھی اگر تو پامالی کرے گا، اس کے حق کو بھی اگر تو غصب کرے گا تو کل قیامت کے دن میں اللہ تجھ سے اس کے حق کے بارے میں بھی. وابن السبیل، اور مسافر، انجان آدمی، مسافر آدمی آپ کے گاؤں میں آ جاتا ہے، آپ کے شہر میں آ جاتا ہے، آپ کی بستی میں آ جاتا ہے، تو اسے انجان سمجھ کر آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کے جو حقوق ہیں، جو وہ آپ سے مانگتا ہے، کوئی کھانا پینا اس کو دو، اس کا حق ہے. اور اگر وہ آگے آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کی رہنمائی کریں. جتنی آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا ہی اجر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے حق بیان کیے؟ 8 حق بیان کیے. کتنے بیان کیے؟ 8 حق. یہ حق سن کر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام کتنا محتاط مذہب ہے حقوق کے معاملے میں. حقوق کے معاملے میں تو یہ اسلام آیا انسان کو اس کے اولاد کے حقوق نہیں سکھاتا؟ آیا یہ اسلام انسان کو، مسلمان بندے کو، اس کی بیوی کے جو اس کے حقوق ہے، اس پر جو حقوق ہیں وہ نہیں سکھاتا؟ جو 1-2 منٹ ساتھ بیٹھنے والے بندے کا حق اگر اللہ بندے کو بتا سکتا ہے، 2 منٹ یا 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے ساتھ رہنے والے کا حق اللہ اگر بتا سکتا ہے تو کیا اولاد کی حقوق یا اس کی بیوی کی حقوق اللہ مسلمان بندے کو پامال کرنے کی؟ نہیں میرے دوستو، اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور اسلام کے اندر ہر ایک کا حق اس کو دیا ہے. اب ذرا سنیں، لیکن کچھ حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے دیے ہیں، وہ اللہ نے اپنی مرضی اور منشا کے اعتبار سے دیے ہیں، اس میں آپ کسی کو برابر نہیں کر سکتے. کائنات کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجے. اور دنیا کے اندر انسان کتنے آئے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں، جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے اس سے لے کر آج تک اتنے انسان پیدا ہوئے اور اس دنیا سے گئے، کسی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب ہر بندہ کہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اللہ کی مرضی تھی. یہ اللہ کی منشا کے مطابق کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو کسی پر کیا دے دیتا ہے؟ فضیلت دے دیتا ہے، برتری دے دیتا ہے. تو یہ کس کے پاس سارے اختیارات ہیں؟ اللہ. اب ہم معاشرے کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب کی مالی پوزیشن ایک جیسی ہے؟ سب کے پاس اولاد کی جو مقدار ہے وہ ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے. تو جو غریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنا دیا، ہمیں پیسے نہیں دیے. یہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس بات کے اختیار ہے ان کے پاس؟ یا جو بے اولاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہمیں نہیں؟ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کی بصیرت کے موافق ہے. اگر تجھے نہیں دی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی، اور اگر اسے دی تو اس میں بھی اللہ کی کیا ہے؟ حکمت.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا، آپ ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال، جتنے بھی مرد ہیں، قوامون علی النساء، ان کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر. کس پر؟ عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یا اللہ کچھ عورتوں کو بھی حاکم بنا دیتا. اللہ نے فرمایا نہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو میں نے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو کسی پر فضیلت اور برتری دے دیتا ہوں، اسی قانون کے تحت مرد کو عورت پر میں نے فوقیت دی ہے کہ یہ کیا ہے، عورتوں پر حکمران ہیں، ان کے اندر حکمرانی والے خصائص میں نے پیدا کیے جو عورتوں کے اندر نہیں ہیں. اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنا دیا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو میں نے اپنی مرضی سے ان کو فضیلت دی ہے، دوسرا یہ اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرتے ہیں، ہر ایک کی کفالت کرتے ہیں، ہر ایک کو سہولیات دیتے ہیں جو خاصا عورت کے اندر نہیں ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پر وہ عورتیں جو نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور پیٹھ پیچھے خامند کے عزت اور مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، وہ بھی کوئی ایسے مردوں سے کم نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. گل سمجھ آمنی بھی کو نہیں آمنی بھی ترجمے میں گل سمجھ آمنی بھی، یہ مزید تفصیل کراں، ایک آیت نہ بس ترجمہ کراں گا، اس سے تو سکی نکی جی گل سمجھاواں نہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، پہلے صالحات عورتوں کا ذکر کیا گیا، اب ان عورتوں کا ذکر ہے تخافون نشوزہن، جو عورتیں خامدوں کے معاملہ میں سرکش بن جاتی ہیں، خامد کے معاملے میں سرکش ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو اپنے حقوق کی ادائیگی کا حکم کریں، اگر وہ سمجھ جائیں تو فَأْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو اپنے بستر ان سے جدا کر دو. دوسرا حکم کیا ہے؟ جب عورت بگڑ جائے تو اس سے اپنا بستر جدا کر لو، اپنا بستر جدا کر لو. ہاں وَضْرِبُوهُنَّ، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سمجھے تو آپ اس کو وَضْرِبُوهُنَّ، ماریں. اسے کیا کریں؟ ماریں. لیکن مارنا اتنا سخت نہ ہو کہ اس کے جسم پر زخم ہو جائے یا اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، بس تادیباً اسے سمجھانے اور ڈرانے کے لیے کیا کریں؟ ماریں. کتنی عورت کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے کتنے اللہ نے حکم دیے؟ 3. بھائی بولو کتنے؟ 3. پہلا فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو. دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتی تو اس سے اپنا بستر جدا کر لو. اور تیسری وجہ کہ پھر بھی اگر وہ ناچاکی کے ساتھ پیش آتی ہے تو اس کو مارو، اور اگر مارنے کے بعد بھی نہیں سمجھتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک سمجھانے والا مرد یا عورت مرد کی طرف سے اور ایک سمجھانے والا مرد یا عورت اس عورت کی طرف سے، ان دو ہمدردوں کو ان کے پاس بٹھاؤ، وہ عورت اور مرد دونوں کو سمجھائیں کہ تم اپنے معاملات کو سدھار لو، تمہاری خیریت اور تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ تم مل جل کر اپنی زندگی بسر کرو. اگر وہ سمجھ جائے فبیا، نہ سمجھے اسے کیا کرو؟ چھوڑ دو، کوئی اور راستہ تلاش کر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا. ہمارے اس ملک کے اندر، ہماری ہی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، یہاں بجٹ بل کے ساتھ ایک بل پیش کیا گیا جس کے اندر 13 صفحات پر مشتمل وہ بل ہے. کتنے صفحات پر؟
13 صفحات پر مشتمل وہ بل ہے، اور اس کی دستاویزات کے اندر جو انگلش کے ورڈ استعمال کیے گئے وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ عام انگلش بولنے والا آدمی نہ ان کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ قانون بیان کیا گیا، 13 صفحات پر وہ مشتمل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ جو کرپشن کا چوہے اور بلی والا کھیل گورنمنٹ اور اپوزیشن کھیل رہی ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں ہر معاملے کے اندر گورنمنٹ اپوزیشن کی مخالفت کرتی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ کی مخالفت کرتی ہے، لیکن جب یہ بل پیش کرنے کا ٹائم آیا تو جتنی بگ 3 یہ جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ پی پی یعنی یہ پی ٹی آئی، یہ تینوں جماعتوں نے مل کر اس بل پر دستخط کیے۔ وہاں بجٹ کی کاپیاں ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی ہیں، تانو تشنیع ہو رہی ہے، ٹیبل اور ڈیسک پھینکے جا رہے ہیں۔ اس تماشے میں جب سینٹ کے اندر یہ بل پیش ہوا جہاں پر اللہ کی کتاب اور اللہ کے حقوق اور قانون کی پامالی تھی، وہاں پر تینوں جماعتوں نے مل کر اس پر دستخط کیے۔ ان میں کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آپ اپنی اولاد کو مرضی سے جینے دیں۔ اگر آپ کی بچی کسی کے ساتھ مل رہی ہے آپ اسے نہیں روک سکتے، آپ کو یہ حق نہیں حاصل کہ آپ کہیں کہ اس کے ساتھ نہ ملو، یا تو فلاں جگہ گئی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ تو اس وقت کیوں آئی ہے اور کہاں پر گئی تھی۔ آپ کی بیوی جدھر چاہے پھرے گھومے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر ہی سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا، آپ کی اولاد کو وہاں پر بٹھا کر آپ کو ادارہ اپنے تحویل میں لے لے گا۔ آپ اپنی مرضی اپنے گھر کے اندر ہی نہیں کر سکتے، عورت کو آپ مار نہیں سکتے، اسے سمجھا نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ عورت سے یہی پوچھ لیں کہ تم اس وقت تک کہاں تھی اور کہاں سے ہو کر آ رہی۔ یہ وہ قانون کہ جن کو مغرب نے اقنا کر اپنا خاندانی شیرازہ بکھیر دیا، وہ قانون آج ہمارے ملک کے اندر کالے قانون ہماری اس اللہ کی کتاب کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں محض اللہ کی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں، چاہے یہ قانون ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنائے، چاہے کوئی بھی وزیر بنائے، کوئی صدر بنائے، ہم ایسے قوانین کے خلاف جب تک زندہ ہیں آواز اٹھائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں جو کچھ برداشت کرنا پڑا ہم کریں گے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم اپنا پورا حق ادا کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اب قرآن کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو آپ پڑھیں اور وہ بل آپ دیکھ لیں، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ آپ کی اولاد کے حقوق آپ سے لیے جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا اپنی مرضی سے زندگی کس طرح گزار سکتا ہے؟ آپ جس طرح اس کی زندگی کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کی فیوچر کے بارے میں جانتا ہے، وہ نہ سمجھ ہے، وہ اس طرح سوچ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نشہ آور ہے، اس کی محفل اچھی نہیں ہے، آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں تو آپ کی اولاد آپ کے خلاف رٹ دائر کرا سکتی ہے، پھر آپ کے گھر سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا کہ تم بیٹا یہاں پر ہو اور تم جاؤ کہیں اور پر، پھر چپ لگا دی جائے گی کہ اگر آپ اپنے اولاد کے قریب آئے تو فوراً گورنمنٹ آپ کو اپنی تحویل میں لے لی۔ یہ کیسا قانون ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا۔